پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاؤنڈ یعنی کہ 2 کروڑ پاؤنڈ اپنی بزنس میں انویسٹ کیے، اس کے ہم نے کاغذات دکھائے ہیں۔ تو یہ 2 ملین پاؤنڈ کہاں سے آئے؟ یہ تمام پیسہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، یہ نہیں بتا سکے ہیں، جو بھی بات بتائی ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ تو یہ پیسہ ال گاٹن ویلتھ ہے، یعنی کہ کرپشن کا پیسہ۔ مزید ثبوت بھی جمع کرائیں گے؟ ہاں دیکھیں ثبوت، اب یہ بھی آپ کو میں نے بتایا، ہم اپنی مزید بحث کریں گے، ثبوت جمع کرائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ 6 تاریخ کو ایک ہم نے بہت بڑا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ التوفیق بینک نے ان پراپرٹی نے ان پراپرٹیز کو اٹیچ کر دیا تھا حدیبیہ پیپر مل کے لون جب نہیں پے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف کا نام نہیں ہے، ہم حدیبیہ پیپر مل کے ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے کاغذات جمع کرائے ہیں، جس میں حسن نواز اور مریم نواز بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں حدیبیہ پیپر مل کے، یعنی کہ نواز شریف کے پراکسی ہیں۔ اس زمانے میں نواز شریف بالکل ڈیپینڈنٹ تھے، تو یہ نواز شریف بھی اتنا ہی شامل ہے جتنا شہباز شریف صاحب حدیبیہ پیپر مل میں، جس کے خلاف لندن کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، ان کی پراپرٹی اٹیچ ہو گئی تھی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پراپرٹیز میں یہ کرایہ دار نہیں تھے، یہ ان کی اپنی پراپرٹیز تھیں، کیونکہ کرایہ دار اپنی پراپرٹی کو گروی نہیں رکھ سکتا کسی اور کی پراپرٹی کو، صرف یہ لوگ خود رکھ سکتے۔ اچھا ترین صاحب ایک اور وہ وزیر اعظم نواز شریف نے کال کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اب اور جو وہ سامنے وہ بات ہو رہی ہے، اب سنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان کی طرف سے تردید آ گئی ہے، ایسی باتیں نہیں ہوئی یار سوشل میڈیا تو نہیں، یہ بالکل ان کا یہ سوشل میڈیا آپریشن ہے، یہ فارن آفس سے خبر نکلی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلی ہے۔ حالانکہ یہ بڑی ڈپلومیسی کے بہت خلاف بات ہے کہ جب ہیڈز آف اسٹیٹ ایک سے دوسرے سے بات کرتے ہیں، چلو ابھی الیکٹ نہیں ہوا مگر پریزیڈنٹ الیکٹ تو ہے، وہ بات فارن آفس جو ہے اس کی باقاعدہ سوچ سمجھ کے ایک پریس ریلیز بناتی ہے۔ انہوں نے تو مذاق اڑوا دیا پاکستان کا ساری دنیا میں، مذاق اڑوا دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نواز شریف کے اوپر آپ کی چارجز تھے، نواز شریف سے چارجز جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں شہباز شریف اینڈ فیملی کی طرف، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آن دا ہول شریف فیملی جو سی ہے یہ پاناما کی گرفت میں آنے کو ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام فیملی اکٹھے آپریٹ کرتی رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو بھی ہے ٹی وی کے اوپر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب فیملی اکٹھے رہیں، یہ تمام ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ ویسے زیادہ نواز شریف صاحب کے ہیں، شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ہم یہ بھی بتا دوں آپ کو، اگلے ہفتے ہم شہباز شریف صاحب کے خلاف نااہلی کی درخواست دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کر رہے ہیں۔ بابا روان صاحب ہمارے وکیل ہوں گے اور ہم ان کی نااہلی کے لیے 2 سے 3 بہت موٹے موٹے ثبوت لے کے جا رہے ہیں، اور وہ ہم بتائیں گے آپ کو جب وہ ریٹ داخل ہوگا۔ ترین صاحب ایک نعرہ ہوتا تھا تحریک انصاف کا گو نواز گو، اب عمران خان میڈیا ٹاک میں کہتے ہیں کہ ہم کیس جیت چکے ہیں، ہمارا مقصد تھا کہ ہم لوگوں میں صرف اویئرنیس لیتے ہیں، کیا آپ نعرے سے بیٹھ کر؟ نہیں بالکل نہیں، ہمارا نعرہ ابھی بھی سن لو کیا ہے، گو نواز گو۔ یہ بتائیے گا کہ جو کلثوم نواز ہے ان کا بھی ایک فلیٹ لندن میں نکل آیا ہے، نواز شریف صاحب نے اپنے جو گوشوارے جمع کروائے ان میں ان کا نام اس میں نہیں لکھا، تو اس حوالے سے بھی آپ کوئی الیکشن کمیشن میں جائیں گے مزید ثبوت لیں گے؟ نہیں، ہمارے وکیل اس بات کو دیکھ لیں گے، مگر دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں پکڑی گئی ہیں نا، یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو ان کی جائیداد ہے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ جیسے جیسے یہ بات چل رہی ہے اور چیزیں بھی نکل رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مزید نکلیں گی، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو جب سے یہ پاور میں آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی کوئی احتساب کا عمل جلدی پاکستان میں۔ شہباز شریف کا آج بیان ہے کہ 2017 کے آخر میں قوم اندھیروں سے نکل آئے گی اور اجالا ہوگا، یعنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور آئندہ الیکشن بھی جیتیں گے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان کا یہ نعرہ کس حد تک کامیاب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ کیا الیکشن آپ کو 2018 سے پہلے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں شہباز شریف وہی شہباز شریف صاحب ہے نا جنہوں نے کہا تھا 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، تو اب کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ یہ وہی ہے نا، یہ وہی شہباز شریف ہیں جو زرداری کو گھسیٹنا تھا انہوں نے سارے پاکستان کے شہروں میں۔ تو شہباز شریف کی باتیں جو ہیں وہ آپ نہ سنا کریں، آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی ایسی بات کی ہو جو بعد میں پوری ہوئی ہو۔ ان کا نام تو 4-5 دفعہ تبدیل ہو جانا چاہیے تھا جس طرح سے یہ نعرے مارتے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگلی الیکشن 2018 دیکھیں الیکشن جو ہے یہ اب
डिपेंड करता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग का क्या बनता है, मगर मेरा ख्याल ये है कि अब तो इलेक्शन का सीजन शुरू हो गया। अच्छा ये बताएं अगली समात के लिए क्या प्रिपरेशंस हैं, कोई लीगल टीम की कोई मशावरत हो रही है, अब क्या कोई नई चीज़ लेके जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो उन्हीं का ही आपने निकाला था, आप मजीद मजबूत दलाइल देंगे और क्या लीगल टीम में एक दफ़ा फिर नईम बुखारी ही लीड करें, बाबर अवान साहब भी आगे आएंगे, क्या कोई? बाबर अवान साहब मशावरत में शामिल हैं, मगर लीड नईम साहब ही करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा अपना किरदार पेश किया, उन्होंने बहुत अच्छी आर्गूमेंट दी उस दिन, और तमाम लोग, आप लोग सब देख रहे थे, सब ने उनको सराहा। वही देंगे, मजीद काम हो रहा है, जारी है। अभी मैं इनफैक्ट मैं नईम बुखारी साहब के पास ही जा रहा हूँ। पार्टी ने अपने यौम तासीस पे वो ये कह रहे हैं कि 2013 में पीपल्स पार्टी पंजाब से गई थी, उसकी जगह पर तहरीक इंसाफ को जगह मिली और उन्होंने कुछ सीटें ली। अब पीपल्स पार्टी दोबारा वापस आ गई है, तो फिर जो तहरीक इंसाफ ने वो स्पेस तो पाएगी थी, उसके चांसेस हैं। मैं अर्ज करूँ, 3 साल से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि पीपल्स पार्टी गायब हो गई है पंजाब से। आपका ख्याल है कि 3 दिन की यौम तासीस मनाने के बाद पीपल्स पार्टी वापस आ सकती है? ये तकरीरें हैं, नारेबाजी है। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई पंजाब में इस वक्त चांस नहीं है वापस आने का। अगली इलेक्शन पंजाब में नून और पीटीआई के दरमियान हो। थैंक यू। नहीं, इस वक्त नहीं हो रहा जी, बॉयकॉट जारी रहेगा। नीओ के हवाले से बताया जा रहा है हमारे जिन पर अभी तक पाबंदी हटाई नहीं गई, लेकिन नीओ के साथ पता जा रहा है, क्या कहेंगे हमारे? देखिए, ये जो हुकूमत है ना, इनकी जो तर्ज हुकूमत है, इसमें इदारों को तबाह करना जो है इनकी सर फहरिस्त होता है, क्योंकि इदारों को तबाह करके वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसी तरह से इन्होंने पैमरा को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपनी मर्जी की चीज़ें करें। ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो पाकिस्तान की मीडिया हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। पहले एंकर्स को बैन किया, फिर चैनल्स को बैन किया जा रहा है। ये क्या जमहूरियत है जिसमें आपने मीडिया की आवाज़ बंद करना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंडेम करती है और कहती है बैन फौरी तौर पर हटाया जाए। थैंक यू।